بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 اکتوبر کا آغاز ہو گیا ہے جمعرات کے دن کا۔ بات کریں گے دو ایشوز پر، ایک عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کے بعد تحریک انصاف کی حکمت عملی میں جو بڑی تبدیلی نظر آئی ہے، دوسرا آج 5 اکتوبر بروز جمعرات عمران خان صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت اہم اور حساس کیس کی سماعت ہے۔ وہ امپورٹنٹ کیوں ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ دیکھیں، عثمان ڈار صاحب نے انٹرویو دیا، وہ جس انداز میں وہ انٹرویو ہوا وہ پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ 9 سپٹمبر کو وہ اچانک غائب ہوئے، لاپتہ ہوئے، اور جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو نگران وزیر ہیں، وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، انہوں نے اس بات کا انکشاف اور اعتراف کیا کہ عثمان ڈار جو ہیں وہ اغوا نہیں ہوئے بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے جس کیس میں وارنٹ گرفتاری تھے اس میں ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کو کہیں پیش نہیں کیا گیا۔ اور بالآخر آج کل 4 اکتوبر کو اچانک جو ہے وہ کامران شاہ صاحب کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور حسن اتفاق دیکھیں کہ وہ جب کامران شاہ صاحب کے گھر پہنچتے ہیں تو اس وقت کامران شاہ صاحب کے کیمرے بھی آن ہیں اور وہ بالکل تیار کھڑے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیسے ان کے وہاں گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے کہ اچانک ادھر سے عثمان ڈار آ گیا اور وہ انٹرویو ہو گیا۔ تو بڑا زبردست یہ حسن اتفاق تھا۔ خیر، وہ انٹرویو جو وہ اس میں جو باتیں ہوئیں وہ آپ سن ہی چکے ہیں، جو عثمان ڈار صاحب نے اس میں باتیں کہیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ یہ آیا، پہلا، پاکستان تحریک انصاف کے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے رہنما عثمان ڈار کی منظر عام پر اچانک آمد، اور ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ نجی ٹی وی کو عثمان ڈار کا انٹرویو نئی بوتل میں پرانی شراب قرار۔ 24 روز تک نامعلوم اغواکاروں کی حراست میں گزارنے کے بعد عثمان ڈار کی ایک نجی ٹی وی چینل پر رونمائی بلا شبہ خود اغواکاروں کو بے نقاب کرتی ہے۔ عثمان ڈار کو 10 سپٹمبر کو کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ ہاں، یہ میں شاید 9 سپٹمبر کا تھا، 10 سپٹمبر جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ عثمان ڈار کی جبری گمشدگی پر ان کی والدہ اور بھائی سمیت اہل خانہ کے متعدد بیانات، پیغامات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پچھلے 5 ماہ کے دوران عثمان ڈار کی رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپوں، ان کی والدہ اور دیگر خواتین اہل خانہ سے بدسلوکی اور ان کی فیکٹریز اور رہائش گاہ پر پڑنے والے تالے پوری قوم دیکھ چکی ہے۔ اس 24 روزہ جبری گمشدگی کے دوران جسمانی اور ذہنی تشدد اور جبر کے آثار ان کی کانپتی آواز، متذبذب باڈی لینگویج اور بے ربط خیالات سے واضح ہیں۔ 9 مئی کے 5 ماہ بعد 24 روزہ جبری گمشدگی کے بعد دیے گئے انٹرویو کی عوام کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہے، نہ ہی اس کی کوئی قانونی حیثیت۔ خدشہ ہے کہ اسی قسم کے ہتھ کنڈے ہمارے دیگر اغوا کنندگان بشمول صداقت عباسی، فروخ حبیب اور اس شیخ رشید پر بھی آزمائے جائیں گے، اور ایسے ہی مزید ڈرامے نشر کیے جائیں گے۔ ہمیں عثمان ڈار سے ہمدردی ہے اور پارٹی کے لیے ان کی وابستگی کا کلیتاً احساس ہے۔ چیئرمین عمران خان کی بے گناہی اور تحریک انصاف کو میسر عوامی تائید کی گواہی خود عثمان ڈار نے دی۔ ملک کو گھسے پٹے ڈراموں اور فلموں کی بھیڑ چڑھانے کے بجائے 9 مئی کے واقعات کی اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات اور عوام کو ووٹ کا حق دینے کے لیے 90 روز کی دستوری مدت میں انتخابات کروائے جائیں۔ اس کے بعد ان کا بیان آیا حماد رضا صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار ہماری پارٹی کے لیڈر تھے اور رہیں گے، پتہ نہیں ان پر کتنا ظلم کیا گیا ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ پارٹی میں 2 گروپ ہیں، مجھے ایکسٹریم ویو گروپ میں رکھا گیا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ عمران خان نے میرے سامنے کبھی فوجی تنصیبات کے بارے کوئی گفتگو نہیں کی، یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد عمر ایوب صاحب کا بیان آیا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ کل ہی عمر ڈار صاحب کا بیان آیا تھا، جس میں عمر ڈار صاحب نے بتایا تھا کہ عثمان ڈار صاحب کے ڈرائیور کو چھوڑا گیا، اور اس نے بتایا کہ عثمان ڈار پر بہت تشدد کیا گیا، ان کو بہت مارا گیا، اور انہوں نے کہا جس طرح سے پولیس انکاؤنٹر ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک میڈیا کے ساتھ ایک مطلب جس طرح سے انٹرویو ان کا کروایا گیا، ایک انکاؤنٹر والی صورتحال ہے کہ یہ کرو نہیں تو جو ہے وہ گولی مار دی جائے گی۔ اچھا، اب عثمان ڈار صاحب کے بہت سے بیانات اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں 9 مئی کے، جس میں ایک ہے جس میں عثمان ڈار صاحب نے خود ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ سیالکوٹ کے غیور عوام جو ہے وہ سیالکوٹ کینٹ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایک اور عثمان ڈار صاحب کا ایک پیغام ہے جس میں عثمان ڈار صاحب نے کہا تھا، میرا یہ پیغام پی ٹی آئی کے ہر ورکر کے لیے ہے، آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اپنے خوددار، نڈر اور بہادر لیڈر کے دفاع میں جو جہاں ہیں نکل آئے، آج وقت اور موقع ضائع کر دیا تو کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ عمران خان امید کی واحد اور آخری کرن ہے، نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو اپنے خان کی خاطر، نکلو خان کی زندگی بچاؤ۔ اب دیکھیں تحریک انصاف کی، اور میں ان کی والدہ کا آپ سن ہی چکے ہوں گے، ایک بار پھر آپ کو سنا دیتا ہوں، 50 سیکنڈز کا ان کی والدہ کا یہ بیان ہے، اور آپ اس وقت سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کہ عثمان ڈار صاحب کے اپنا پورے انٹرویو جو ہیں ان کے ویوز کتنے ہیں سوشل میڈیا پر،
اور صرف ان کی والدہ کی اس 50 ایک طرف وہ 50 منٹ کا شاید انٹرویو ہے، ایک طرف 50 منٹ کے انٹرویو کے ویوز آپ دیکھ لیں، امپیکٹ دیکھ لیں اس کے، وہ کتنا وائرل ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اس کے ٹوٹل فگرز دیکھ لیں۔ اس حوالے سے جو اشر باجوہ ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ میں خیال ان کو یہ بھی جاری کرنا چاہیے کہ اشر باجوہ صاحب کو کہ عثمان ڈار جو ہیں ان کا جو انٹرویو ہے دنیا نے اس پہ وہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، اور جو ان کی والدہ کا ایک کلپ ہے یہ یوٹیوب، ٹویٹر، ٹک ٹاک کے اوپر کتنا دیکھا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی والدہ کا سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ صاحب میری بات غور سے سن لو، جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی والدہ نے نہیں۔ اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں، اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں۔ تم نے جو تم چاہتے تھے وہ تو نے تو کر دیا ہے۔ میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی، سیاست میں نے نہیں چھوڑی۔ اب میدان میں آؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا یہ پیغام بہت جذباتی پیغام، اور بہت پذیرائی ملی اس بیان کو، اور بہت زیادہ یہ وائرل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ اگر الیکشن لڑی تو خواجہ آصف کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، اتنے زیادہ ووٹ عثمان ڈار کی والدہ لیں گی۔ اب دیکھیں تحریک انصاف نے حکمت عملی کیا تبدیل کیا، تحریک انصاف نے حکمت عملی یہ چینج کیا کہ اب تحریک انصاف جو بیانات دیے ہیں یا دلوائے گئے ہیں عثمان ڈار صاحب سے، ان کو وہ اٹیک نہیں کر رہے، اس کو وہ نہیں وہ زیادہ ڈیفینڈ کر رہے یا ریجیکٹ کر رہے یا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، بلکہ وہ حکمت عملی ان کی یہ ہے کہ وہ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں اپنے ان رہنماؤں کے ساتھ جو اس طرح سے آ کے بیانات دے رہے ہیں، اور کیٹیگوریکل تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو یہ ایک میرے خیال اس پوری حکمت عملی کو بڑا سیٹ بیک ہے کہ اس طرح سے کسی کو لانا، انٹرویو دلوانا، کیونکہ اس طرح کے انٹرویو کے بعد ایک ہوتا نا کہ تحریک انصاف کی جان پہ بن جاتی ہو، بڑے انکشافات ہو گئے ہیں، بڑی بات ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ عثمان ڈار جو ہیں ان کے ان بیانات کے بعد ان کے لیے ہمدردیاں اور بڑھ گئی ہیں، اور تحریک انصاف نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ وہ تحریک انصاف میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ حکمت عملی تحریک انصاف نے اس لیے چینج کیا ہے، اون عباس بپری صاحب کے معاملے پہ بھی اسی طرح کا رد عمل ان کا تھا، یہ انہوں نے اس لیے حکمت عملی تبدیل کیا ہے کہ اب اگر کسی اور کو اس طرح سے جبری طور پہ گمشدہ کر کے اور زبردستی بیان دلوایا بھی جاتا ہے تو اس کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ عثمان ڈار کے جو پورا انٹرویو ہے، جو ایک بقول کامران شاہد صاحب کے کہ انہوں نے بہت تاریخ رقم کر دی ہے، لیکن وہ تاریخ جو ہے وہ رقم ہونے سے پہلے یعنی چند منٹ کے اندر اندر وہ سارا کچھ برباد ہو گیا جب عثمان ڈار کی والدہ کا یہ ویڈیو پیغام آ گیا، اور 1-1.5 گھنٹے بعد جب تحریک انصاف کا رد عمل آ گیا تو وہ پوری کی پوری ایکسرسائز جو ہے وہ ساری کی ساری بیانیے کی جنگ میں تو وہ بالکل فارغ ہو گئی ہے۔ اب آ جائیں، آج عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت عام کیس کی سماعت ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب بھی ایک بیان دے چکے ہیں، اور بہت سے خدشات ہیں۔ تو یہ جو ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب آپ اپنی ذمہ داری لیں گے، کیونکہ اب ریٹن ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ، ان کو زہر دیا جا سکتا ہے۔ اب کس طرح سے عامر فاروق صاحب اس بات کو یقینی بنوائیں گے، کیونکہ اب جو ساری ذمہ داری ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے تو بتا دی ان کو، اور اس سے پہلے ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف جو جعلی طور پہ بیمار تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے چھٹی کے دن بھی عمران خان، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور چیئرمین نیب کو یہ کہا تھا کہ آپ تینوں بیان حلفی دیں گے، اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو آپ تینوں ذمہ دار ہوں گے۔ اب آج بھی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا رویہ وہی ہوگا یا رویہ مختلف ہوگا، یہ آج کا دن بتائے گا، لیکن کہا کیا گیا ہے، انہوں نے بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے،
اور اس پیٹیشن میں جو انہوں نے دائر کیا اس میں انہوں نے قوانین کے حوالے دیے، قانون کا حوالہ دیا ہے، جیل رولز کا حوالہ دیا ہے، جیل مینول کا حوالہ دیا، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ قانون، جیل رولز اور جیل مینول کے مطابق برتاؤ کیا جائے اور زندگی کی بنیادی سہولیات عمران خان کو فراہم کی جائیں۔ اس میں اسٹیٹ کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا، وزارت دفاع کو بنایا گیا، سیکرٹری قانون کو بنایا گیا، پارلیمانی امور کو بنایا گیا، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا، اور کہا گیا ہے بشرا بی بی کی جانب سے کہ ان کے شوہر کو جیل میں جان سے مارنے کا خطرہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں زہر دے کر مار دیا جائے گا۔ درخواست میں عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے ہونے والی سازشوں، اقتدار سے محروم کرنے کے بعد جعلی مقدمات کے ذریعے ان کو تکلیف پہنچانے کی تفصیلات بتا کر کہا گیا ہے کہ مذکورہ سارے واقعات سے ثابت ہو رہا ہے کہ آزادانہ اور صاف شفاف الیکشن کے جمہوری عمل کے ذریعے عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں ناکامی پر عمران خان کو جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ درخواست میں اڈیالہ جیل کے غیر انسانی ماحول کا پورا نقشہ کھینچا گیا اور اس ضمن میں خادم حسین کیس میں پیش کی گئی رپورٹ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رپورٹ کے مطابق لکھا گیا کہ رپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں گنجائش سے کئی گنا زیادہ قیدی موجود ہونے کے علاوہ صحت و صفائی کی مخدوش صورتحال اور ناقص خوراک کی فراہمی بھی معمول ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی حریف جماعتیں سابق پی ڈی ایم حکومت اور موجودہ نگران حکومت عمران خان کو اسی طرح رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں جس طرح ماضی میں سیاسی قیادت کو ہٹایا گیا ہے۔ اس ضمن میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان لیڈرز کو اس لیے سیاسی منظرنامے سے ہٹایا گیا کیونکہ یہ لوگ عوام اور ریاست کی سالمیت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ عمران خان کو منظرنامے سے غائب کرنے کے لیے کی جانے والی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ابتدا بیرونی مداخلت سے ہوئی جب ڈونلڈ لو نے ایک خط لکھا اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ الیکشن کمیشن کی ایک جعلی شکایت پر ٹرائل کورٹ سے عدم موجودگی میں سزا دلوائی گئی۔ عدم موجودگی میں سزا دینا آئین کے آرٹیکل 4 اور 10(a) کی خلاف ورزی ہے۔ پیٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا کہ جب ہائی کورٹ نے سزا معطل کی تو ایک اور مقدمے میں گرفتاری ظاہر کی گئی اور عدم موجودگی میں جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا گیا۔ حالانکہ عدم موجودگی میں سزا دینا اور ریمانڈ حاصل کرنا قانون کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے۔ یہی نہیں بلکہ عدالت عظمیٰ کے واضح احکامات کے باوجود ضمانت کی درخواست خارج کی گئی۔ درخواست میں عمران خان کو جو ہے وہ غیر انسانی ماحول میں قید رکھنے کے بارے قانونی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب تک کسی ملزم کے خلاف الزام ثابت نہ ہو تو وہ بے گناہ تصور ہوتا ہے اور کسی بے گناہ کو غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھ کر بنیادی انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی صرف سانس لینے کا نہیں بلکہ ایک طے شدہ اصول قانون ہے کہ تحفظ کا احساس، سیکیورٹی، صحت بخش غذا اور نقل و حرکت کی سہولت بھی زندگی کے حق میں شامل ہے۔ درخواست گزار جو ہیں بشرا بی بی صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے شوہر کو انسانیت سوز طریقے سے زندگی کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ فوری توجہ نہیں دی گئی تو آہستہ آہستہ زہر دے کر مار دیا جائے گا۔ درخواست میں مثالیں دے کر کہا گیا کہ قیدیوں کو گھر سے خوراک دینے کی اجازت کی سہولت فراہم ہوئی لیکن عمران خان کو یہ سہولت نہیں دی جا رہی، انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بطور ثبوت پیش کیا گیا ہے، جبکہ کہا گیا ہے کہ شرمناک بھونڈے طریقے سے ان کے شوہر عمران خان کو کوئٹہ میں ایک وکیل کے قتل کے مقدمے میں ملزم نامزد کیا گیا۔ ان تمام انتقامی کارروائیوں کا مقصد عمران خان کو آزادی سے محروم کرنا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان کسی خاص سلوک کا متمنی نہیں لیکن ہائی کورٹ نے 25 سپٹمبر کے آرڈر میں جو سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی اور کھلے عام توہین عدالت کی جا رہی ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ 5 اگست کو گرفتار کیا گیا۔ تحریک انصاف کے وکلاء نے کئی درخواستیں ڈالیں، بہت منتیں کی، بہت ترلے کیے لیکن عمران خان کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کے حوالے سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے والے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن جب عمران خان نے کہا کہ اب وہ سیٹ ہیں پھر عدالت نے حکم کر دیا کہ اب عمران خان کو اڈیالہ منتقل کر دیں، جب وہ اٹک میں بالکل سیٹ ہو گئے اور جب مقصد جو ہے وہ عمران خان کو یہاں شفٹ کر کے ان کا ٹرائل چلا کے ان کو اگلے کیسز میں کنوکٹ کرنا تھا۔ اس کے بعد درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ انسانی زندگی ایک عظیم نعمت ہے، اس کے لیے مخالف فریقین کو عمران خان کو تکالیف دینے سے روکا جائے، جبکہ 25 سپٹمبر کے عدالتی حکم اور 11 اگست کے حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق عمران خان کو جیل میں سہولیات دی جائیں۔ یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ ذمہ دار میڈیکل افسر کے ذریعے عمران خان کو خوراک اور پینے کا پانی دیا جائے، جبکہ چہل قدمی اور ورزش کے لیے مناسب جگہ فراہم کی جائے۔ مخالفین فریقین کو پابند کیا جائے کہ وہ عمران خان کو ذہنی اور جسمانی تکلیف نہ دیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ حالیہ گیلپ سروے کے مطابق پی ٹی آئی ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے اور عمران خان زندگی بھر عوام کی خدمات کے لیے پرعزم رہے۔
درخواست میں عمران خان کی شخصیت اور بین الاقوامی ان کا جو قد کاٹ ہے اس کا تفصیلی ذکر کیا گیا، اور بطور کرکٹر انہوں نے لکھا گیا کہ انہوں نے ملک کی قیادت کرتے ہوئے ورلڈ کپ جیتا، جبکہ انسانیت کی خدمات میں شوکت خانم جیسا عظیم الشان ہسپتال کھڑا کیا جو 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج فراہم کر رہا ہے، اور بطور سیاستدان کرپٹ سیاسی کلچر کے خلاف کھڑے ہو کر پہلے خیبر پختونخوا کی روایتی حکمران طبقے کو شکست سے دوچار کر کے صوبے میں حکومت بنائی اور اصلاحات کر کے پولیس میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں کامیاب ہو کر ورثے میں ادائیگیوں کے تعاون جو ان کو ملا تھا، ایک حکومت کی طرف سے ادائیگیوں کا توازن اس کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اقدامات کیے۔ افغانستان اور امریکہ میں مذاکرات کروا کر افغانستان سے امریکی فوج کو نکالنے کا راستہ ہموار کرایا، خواتین کو بااختیار کرنے کے لیے قانون سازی کی، اسلام فوبیا کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مساوات پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ ان وجوہات کی وجہ سے انہیں ہر طرف سے سیاسی اظہار رسانی کا شکار بنایا گیا۔ وزیراعظم ہاؤس سے نکالنے کی سازش کی گئی، پی ڈی ایم اور سہولتکاروں نے ہر طرف سے گھیر کر اقتدار سے محروم کر دیا، اور پھر 9 مئی کے واقعات کا دلدل تیار کر کے اس کے ذریعے 10,000 سے زیادہ سیاسی ورکرز کو اور قائدین کو گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر ختم کرنے اور عمران خان کو جسمانی طور پر ختم کرنے کے لیے وہ طریقے اپنائے گئے اور ایسے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا گیا کہ جس کے سامنے انسانی وقار اور بنیادی حق بھی ماند پڑ جاتے ہیں۔ توشہ خانہ جیسا جھوٹا اور جعلی مقدمہ بنایا گیا اور پھر اس میں سزا بھی دلوائی گئی۔ درخواست میں عمران خان پر ہونے والے حملے کی FIR کی نقل کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 25 سپٹمبر کے فیصلے اور 11 اگست کے حکومتی پنجاب کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کی نقل بھی منسلک کی گئی ہے۔ یہ کچھ تفصیلات ہی دیکھتے ہیں بہرحال آج عدالت اس حوالے سے کیا کرتی ہے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔